محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہم اس مجلس میں دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین و محدثین کے اقوال سے کہ کیا کھالا دبا یا سیاہ نشان جو ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے کیا یہ علامت ہے اچھائی کی، علامت ہے نیکی کی، علامت ہے زیادہ سجدوں کی، علامت ہے بھلائی کی، عبادت اور طاعت کی علامت ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ اسی کو موضوع سخن بناتے ہیں اور شروع کرتے ہیں الہ العالمین کی کلام پاک سے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعریف و توصیف پروردگار عالم سورہ فتح کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہے صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، سخت ترین ہے کفاروں پر، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحیم ہے، شفیق ہے، آپس میں محبت کرتے ہوئے. تراہم رکعا سجدا، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے جائیں گے کہ وہ یا تو حالت رکوع میں ہوں گے یا حالت سجود میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی فضل کی طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کی چہروں میں ہوں گے زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم زیادہ سجدے کرتے ہیں تو کیا وہ اثر ہمارے چہروں میں سیاہ داغ یا کالے دھبے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ پہلے اس آیہ شریف کی جو سیماہم فی وجوہہم کی مضمرات کو ذرا سماعت فرمائیں. سیما کی علامت نشانی ہے اور ہم کا ضمیر راجع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ ان کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ فی وجوہہم، ان کے چہروں میں نشانیاں نظر آتی ہیں. عربی میں وجہ، اس کی تعریف ہمارے فقہاء نے کیا ہوا ہے کہ وجہ منبت الشعر، جہاں سے آپ کی بال اگتے ہیں ماتھے میں، وہاں سے شروع ہے الی اسفل الذقن، آپ کی تھوڑی کی نیچے حصے تک، اور ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو سے، اس سارے کو وجہ کہتے ہیں من حیث المجموع. اور اس وجہ میں وجہ کی جو اعضاء ہوتے ہیں اس میں ہماری ناک بھی شامل ہے، ہمارے ہونٹ بھی شامل ہے، ہمارے آنکھوں کے اوپر والا حصہ جو ہم جبکاتے ہیں وہ بھی شامل ہے، ہمارے کانوں کے لو تک کے سارا حصہ اس میں چہرے میں شامل ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ فلان حسن الوجہ، فلان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں لیا جاتا کہ ان کا ماتھا بڑا خوبصورت ہے. یا ایک بندہ کہیں کہ اپنے وجہ کو میری طرف موڑ دے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ماتھے کو میری طرف موڑ لیں. وجہ ان ساری چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، اور اگر ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نومینیٹ کرتے ہیں تو نومینیٹ کرتے ہوئے نام لیں گے کہ انف ناک کو
اور شفتین ہونٹوں کو اور عینین آنکھوں کو، ہر ایک کو الگ الگ نام سے پکاریں گے۔ ماتھے کو عربی میں جبہہ کہتے ہیں، اور ماتھے کا جمع جو ہے وہ جباب آیا ہے۔ تو اگر ایک بندہ یہ کہیں کہ بھئی سجدے کی علامات جو اللہ رب العزت نے ان کا اثر بتایا ہوا ہے، وہ اثر جو ہے وہ ان کے ماتھے پر ظاہر ہوں گے، ظاہر نص آیات سے بھی یہ متصادم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے لفظ وجہ ذکر کیا ہے، جبہہ ذکر نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو سیماہم فی وجوہہم فرمایا، سیماہم فی جباہہم نہیں فرمایا کہ علامت ہوگی ان کی ماتھوں میں، یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ کالا نشان جو ہے اس کی علامت جو ہے وہ ماتھے پر اکثر و بیشتر ظاہر ہوتا ہے، یا پھر ناک میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامات رب کائنات نے ان کی علامات میں سے شامل نہیں فرمایا جو سجدوں والی علامت۔ آئیے دیکھتے ہیں مفسرین کرام اس آیت شریف کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ کتاب آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ ان کے حوالہ جات کو اور اس کتاب کی آپ سنیپس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے کسی بھی فرقے پر، کسی بھی شخصیت پر اعتراض کی صورت میں نہیں کر رہا، بلکہ ایک مسئلے کا اظہار ہے جو لوگ اکثر و بیشتر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے پر کچھ بیان کر لیں۔ تو اس وجہ سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کسی خاص شخص کو نامنیٹ نہیں کرنا ہے میں نے، اور نہ میں نے کسی خاص فرقے کی طرف اشارہ کرنا ہے، بس صرف احقاق حق ہے کہ اس آیت شریف میں جو مندرجات اور سجدے کی علامات ہوتے ہیں وہ علامات کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مشہور تفسیر سے۔ یہ تفسیر ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، اور اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر طبری، مشہور ہے تفسیر طبری پر، اور اس کا جلد نمبر 13 دارالفکر بیروت سے یہ شائع ہوا ہے۔ وہ سرچ کر سکتے ہیں سورہ فتح میں، اور سورہ فتح کی اس آخری رکوع میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں عبارت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ کیا عبارت لکھی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 129 سورہ فتح کی اس آیہ کو آپ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے قال بیاض فی وجوہہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے چہروں میں چمک ہوگی، سفیدی ہوگی۔ وقال آخرون، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بل ذالک سیم الاسلام وسمتہ، ان کے چہروں میں اسلام کی اثر ہوگی، اور سمت کی معنی ہیئت، شکل، صورت، بہت خوبصورت شکل ہوگی ان کی۔ وخشوعہ، اور ان کے خشوع کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب ایک حدیث شریف کوٹ کرتے ہیں، حدیث نمبر 24478 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، یعنی 24478 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری پر۔ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں حدثنا علی قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاویہ عن علی عن ابن عباس فی قوله تعالی سیماہم فی وجوہہم سے مراد کیا ہے؟ قال السمت الحسن، خوبصورت شکل، خوبصورت ہیئت ہو۔ بتائیں مجھے کہ ماتھے پر کالا نشان خوبصورتی کا علامت ہے؟ اگلا حدیث کوٹ کرتے ہیں، حدیث نمبر 24479، یہ حدیث پیش کرتے ہیں قال حدثنا مجاہد قال حدثنا یزید قال حدثنا حسن ابن عمارہ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس فی قوله تعالی سیماہم فی وجوہ من اثر السجود قال اما انہ لیس بالذی ترون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ماتھوں پر کوئی نشان ہو، ولیکنہ سیم الاسلام، یہ اسلام کی علامت ہوگی، اور اسلام کی سمت، خوبصورت ہیئت اور شکل ہوگی، پیارا سا چہرہ ہوگا پھر، وخشوعہ، اور ان کے بڑی خشوع حضور والا چہرہ ہوگا۔ اگلی روایت بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 24480، اس حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان عن حمید الاعرج یا عن حمید الاعرج، حمید یا حمید دونوں میں سے ایک، عن مجاہد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد کیا ہوگا؟ الخشوع والتواضع، یا خشوع ہوگی یا تواضع ہوگا، اس سے مراد یہ سیاہ داغ یا کالا دبا نہیں ہوگا۔ اگلی روایت
حدیث نمبر 24482. حدثنا ابن حمید قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد فی قوله تعالی سیماہم فی وجوہ من اثر السجود قال هو الخشوع. آپ نے فرمایا اس کی معنی یہ ہے کہ اثر سجدے کا کیا ہے؟ خشوع ہوگا ان میں. فقلت هو اثر السجود، میں نے کہا کہ وہ سجدے کے علامت ہوں گی. فقال انه يكون بين عینیہ مثل رکبۃ العنز وهو كما شاء اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے میں یعنی آپ کے ماتھے میں ابھرا ہوا کوئی بھی نشان ہوگا تو آپ نے فرمایا کما شاء اللہ، انہوں نے ما شاء اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ وقال آخرون ذالک اثر یکون فی وجوہ المصلین مثل اثر السحر. آپ نے فرمایا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والوں کی چہروں میں یہ اثر ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ جیسے رات کی شب بیداری کرتے ہیں. الذی یظہر فی الوجہ مثل الکلف والتہیج والصفرہ. وہ کیا علامت ہوگی؟ ان کے چہرے پر زردی مائل ہوں گے، ان کے چہرے پر نقاہت اور کمزوری محسوس ہوں گی. وما اشبہ ذلک مما یظہر السحر والتعب فی الوجہ، تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ رات کو جاگے ہوئے. ایک بندہ جب رات کو جاگتا ہے تو صبح ان کے چہرے پر رت جگی کی علامات ہوتی ہے. تو آپ مبارک نے فرمایا یہ علامات ہے، بلکہ وہ ماتھے پر سیاہی کے علامات نہیں ہے. یہ ہے تفسیری طبری سورہ فتح کی اس آیت شریف کی تفسیر فرماتے. یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد وہ کالا نشان یا سیاہ دبا جو ماتھے پر ہوتا ہے وہ ہے، یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے. ایک اور مشہور تفسیر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ تفسیر ہے. اور اس تفسیر میں بھی اس فتح سورہ کی آیت شریف کو کوٹ کیا گیا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے کیا معنی. نمبر 10 میرے پاس جو کتاب ہے یہ اس میں صفحہ نمبر 89 ہے، لیکن اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اس آیت شریف کو جو سورہ فتح کی آیت شریف ہے اسے آپ سرچ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فیہ وجہان. آپ فرماتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں. احدہما ان ذالک یوم القیامت، ایک تو یہ ہے کہ ان کے چہروں کی علامت قیامت تک، قیامت والے دن ظاہر ہوگی. اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود. مراد اس سے وہ چہرے کہ جو قیامت والا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس میں چہرے سیاہ اور کچھ چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے. تو مراد اس سے وہ چہرے ہیں جو سفید چہرے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے، آپ نے اسی میں اور بھی تشریح فرمائی ہے، اور دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں وَثَانِيُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا. دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آخرت کی سفیدی ہوگی چہرے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ أَنَّ الْمُرَادُ مَا يَظْهَرُ فِي الْجَبَاهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ السُّجُودِ. ان کے جبہے پر، ان کے چہروں پر، ان کے ماتھے پر جو ظاہر ہوں گے نشان وہ کثرت سجود سے ہوں گے. کیسے؟ ما یظہر اللہ تعالی فی وجوہ الساجدین لیلا من الحسن نہارا. جو رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دن میں ان کی چہروں پر اللہ رونق اور حسن عطا فرماتا رہے گا. وَهَذَا مُحَقِّقٌ لِمَنْ يَعْقِلَ. یہ عاقلوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہے. کیوں کہ اگر دو بندے رجلین یسہران باللیل، دو بندے ہوتے ہیں اور وہ رات کو ساری رات جاگتے ہیں، ایک یہ ہے قد اشتغل بالشراب واللعب، ایک شراب اور مستی میں ساری رات گزار لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نماز اور قرات قرآن پر یا علم کے استفادے پر. فکل احد فی اليوم الثانی یفرق بین الساہر فی الشرب واللعب وبین الساہر فی الذکر والشکر. دونوں میں صبح آپ کو فرق محسوس ہوگا. جو اللہ کی عبادت کر کے رات کو جاگ کے اللہ کا عبادت کر چکے ہیں تو صبح ان کے چہرے پر نور ہوگا، روشنی ہوگی. اور جو پوری رات لہو و لعب میں اور عبثیات میں رات گزارے ہوں گے تو آپ کل صبح ان کو دیکھیں گے چہرہ اترا ہوا ہوگا، بدصورت چہرہ ہوگا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت شریف سے مراد لیتے ہیں کہ وہ حسن ہوگا، خوبصورتی ہوگی، یا خوبصورتی دنیا کی ہوگی یا خوبصورتی آخرت کی ہوگی. تو سیاہ دبا یا کالا نشان
یہ ان کے چہرے پر نہیں ہوگا۔ یہ تفسیری کبیر ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کا، جلد نمبر 10، اور سورہ فتح کی اس آیہ شریف میں آپ نے اس کو، یہ میرے پاس ہے الجامع احکام القرآن المعروف بالتفسیر قرطبی، امام ابی عبداللہ محمد ابن احمد الانصاری القرطبی، کسی پر پوشیدہ نہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے یہ تفسیر لکھا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 16، میرے پاس جو کتاب ہے اس میں جلد نمبر 16، آپ اسے سرچ کرتے ہیں سورہ فتح کی سیماہم فی وجوہ من اثر السجود سے، آپ لکھتے ہیں سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، سیما العلامہ، سیما کی معنی کیا ہے؟ نشانی، ایلاحت علامات التہجد باللیل و امارات السحر، ظاہر ہوں گے ان کی شب بیداری جو تہجد پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے شب بیداری کی ہے، اور وہ شب بیداری جو انہوں نے اللہ کی عبادت پر کی ہوئی۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے، قال حدثنا اسماعیل ابن محمد الطلخی قال حدثنا ثابت ابن موسیٰ ابو یزید عن شریک عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، جو راتوں کو زیادہ نماز پڑھتے ہیں صبح ان کے چہرے چمکتے جائیں گے، اس میں حسن آتا جائے۔ ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں، وقد روی ابن وہب عن مالک سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ذالک مما یتعلق بجباہ من الارض عند السجود، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ جب کرتے ہیں تو اس کی ماتھوں پر ایک نشان ہوگا، اور وہ نشان مٹی کا نشان۔ صحابہ کرام جب آپ سجدے ادا کرتے ہوتے تھے تو اکثر و بیشتر آپ کے سجدے مٹی پر، خاک پر سجدے ہوتے تھے، تو وہ خاک کی نشانیاں جو ہے آپ کی علامات۔ اب آئیں اگلا قول سن لیں، قال منصور سألت مجاہدا عن قوله تعالی، حضرت منصور روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ دیکھو امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عظیم القدر اور جلیل القدر تابعی ہے جن سے روایت احادیث کی بڑی کثرت سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مجاہد سے پوچھا کہ سیماہم فی وجوہہم کا کیا معنی ہے، کیا اہو اثر یکون بین عینی الرجل، کیا یہ وہ نشانی ہے جو دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی ماتھے پر ہوتے ہیں نشانی، کیا وہ یہ نشانی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں یہ وہ نشانی نہیں ہے۔ فرمایا ربما یکون بین عینی الرجل مثل رکبۃ العنز وہو اقصی قلبا من الحجارۃ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے ماتھے پر تو یہ نشان ہوگا، لیکن ان کا دل جو ہے، اور نشان بھی کیسے ہوگا، جیسے اونٹ کی رکبہ، اس کا گھٹنا، اونٹ کے گھٹنے میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ایک نشان پڑ جاتا ہے، تو جیسے اونٹ کے گھٹنے میں جو نشان ہے ویسے نشان ان کے ماتھے میں ہوتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اقصی قلبا من الحجارۃ، لیکن ان کا دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو اگر یہ علامت ہوتی کسی نیکی کی، یہ علامت ہوتی کسی زیادہ نماز پڑھنے کی، تو ان کا دل پھر پتھر سے زیادہ سخت کیوں ہوتا؟ لیکن آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ نُورٌ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ الْخُشُوعِ، لیکن یہ نور ہے جو ان کے چہروں پر ہوتا ہے خشوع اور حضور سے نماز پڑھنے کی۔ اور حضرت ابن جریج آپ فرماتے ہیں هو الوقار والبہاء، یہ بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی عزت و تمکنت والے لوگ ہوں گے، ان کے چہروں سے معلوم ہوگا۔ وقال شمیر ابن عطیہ هو صفرۃ الوجہ من قیام اللیل، ان کے چہرے میں کوئی زردی مائل ٹائپ ہوگی، تھوڑی سی زردی مائل چہرہ ہوگا، کیونکہ رات کو وہ جاگے ہوں گے۔ اور حسن فرماتے ہیں اذا رأیتہم حسبتہم مرضا وما ہم بمرضا، امام حسن فرماتے ہیں نشانی کیا ہے، جب آپ اسے دیکھیں گے تو ان کو نقاحت و کمزوری ہوگی، اور ایسے محسوس ہوگا کہ گویا یہ بیمار ہے، لیکن وما ہم بمرضا، وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ ضحاک کہتے ہیں اما انہ لیس بالندم فی وجوہہم ولکنہ الصفرا، آپ فرماتے ہیں ندم نشانی ان کے چہرے پر اور کوئی نہیں ہوگی، لیکن وہ زردی مائل ہوں گے ان کے چہرے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا فَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ
وہ رات کو نماز پڑھتے ہوں گے، فَإِذَا أَصْبَحُوا جب وہ صبح کرتے ہیں، رُؤِيَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ یہ رات جگا جو ہے، اس نے جو رات گزاری ہے جا کے، وہ ان کے چہرے سے نمایاں اور عیان ہوں گے کہ انہوں نے رات کو جاگ کر یہ عبادت کی ہے، فلہٰذا ان کو یہ ان کے چہروں میں ہوگا۔ دوسری کتاب کو کوٹ کرتے ہیں، حدیث شریف کی کتاب ہے اور تفسیر بھی ہے، در منثور فی تفسیر المأثور۔ یہ جو تفسیر شریف ہے یہ قرآن عظیم الشان کی تفسیر کرتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ یہ ان کا جلد 6واں جلد ہے میرے پاس، اور دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا چھپا ہوا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہو تو اس میں سے آپ تفسیر در منصور کی، آپ سورہ فتح کی اس آیت شریف کو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کو سرچ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ حوالہ وہاں مل جائے گا۔ آپ مبارک فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن جریر عن ابن عباس فی قوله تعالی سیماہم فی وجوہہم قال اما انہ لیس بالذین ترون ولکنہ سیما الاسلام وسحنہ وسمتہ وخشوعہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ ان کے چہروں پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی نشان ہوگی ان کے چہروں پر، بلکہ وہ تو اسلام کی نشانی ہوگی، بلکہ وہ تو روشنی ہوگی، اسلام کی بہا اور خشوع کی وجہ سے ان کے چہرے پر یہ نشانیاں پڑتی جائیں گے۔ اور طبرانی نے فی الاوسط والصغیر و ابن مردویہ بسند حسن عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اس آیت شریف کی کیا معنی ہے، فی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود قال النور یوم القیامت، قیامت والے دن ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ ایک اور روایت کوٹ کرتے ہیں، اخرج الطبرانی والبہقی فی سننہ عن حمید بن عبد الرحمن قال كنت عند السائب ابن یزید اذ جاء رجل فی وجهه اثر السجود۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں، حمید روایت کرتے ہیں کہ میں سائب ابن یزید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صحابی رسول ہے، کہ اذ جاء رجل فی وجهه اثر السجود، ایک ایسا بندہ آیا جس کے ماتھے پر داغ تھا اور بتا رہے تھے کہ یہ سجدے کی وجہ سے ہے۔ فقال لقد افسد هذا وجهه، فرمایا اس بندے نے تو اپنا چہرہ ہی بگاڑ لیا ہے۔ اما واللہ ما ہی السیم التی سم اللہ، آپ نے قسم اٹھایا، قسم ہے خدا کی یہ وہ علامت نہیں ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ علامت نہیں۔ لقد صلیت علی وجہی مذ 80 سنۃ ما اثر السجود بین عینی۔ حضرت سائب ابن یزید نے فرمایا میں نے 80 سال نمازیں پڑھی ہے لیکن میرے ماتھے پر آج تک کوئی نشان نہیں آیا۔ اگر یہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے ہوتے تو 80 سال نماز پڑھنے والا بندہ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، نوافل کتنے پڑھتے ہوں گے، پھر سنن کتنے پڑھتے ہوں گے۔ تو اگر یہ کالا نشان سیاہی کا ہوتا اور یہ اثر سجود ہوتا تو پھر حضرت سائب ابن یزید جنہوں نے 80 سال نمازیں پڑھی ہے ان کے چہرے پر کیوں نہ، اور آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں لقد افسد هذا وجهه، قسم خدا کی کہ اس بندے نے اپنے چہرے کو بگاڑ لیا ہے، اور قسم اٹھاتے ہیں ما ہی السیم التی سم اللہ، یہ وہ نشانی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا۔ آئیے ایک اور تفسیر میں دیکھتے ہیں، تفسیر حداد، یہ بہت مشہور تفسیر ہے اور یہ بھی میرے پاس جو جلد ہے 6واں نمبر جلد ہو، آپ اپنے کتب خانے سے اس کو سرچ کر لیں تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے آپ اس کو سرچ کر لیں۔ اس میں حدیث شریف نقل کیا ہوا ہے، قال منصور سألت مجاہدا، منصور فرماتے ہیں میں نے مجاہد سے پوچھا، قال سألت مجاہدا عن قوله تعالی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی چہروں پر نشانی ہوگی سجدے کی، قال لیس هو الاثر الذی یکون فی جبہۃ الرجل من رکبۃ البعیر، آپ نے فرمایا یہ وہ اثر نہیں ہے، وہ نشانی نہیں ہے جو کسی بندے کے چہرے پر، کسی بندے کے ماتھے پر نشان، مثل رکبۃ البعیر، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہے اس پر جو نشان پڑتا ہے ویسے نشان ہو، یہ وہ نشان نہیں ہے۔ فقد یکون برجل، جو حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ حدیث ہے، فقد یکون برجل هو اقسى قلبا من الحجارۃ، کسی ایک بندے کی
چہرے پر شاید یہ نشان تو ہو لیکن ان کا قلب، ان کا دل جو ہے وہ سخت ہوگا پتھر سے بھی. ولیکن ہوا نور فی وجوہہم من الخشوع، ان کے چہروں پر نور ہوگا کیونکہ رات کو اس نے خشوع حضور سے عبادت کی ہوگی. وقال ابن جریج هو الوقار، ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ وقار ہوگا. اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، جو رات کو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں دن میں ان کے چہرے چمک جاتے ہیں، اس میں حسن آ جاتا ہے. تفسیر حداد نے لکھا ہوا ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ جو بندوں کی ماتھوں پر نشان ایسے جیسے اپنی اونٹ کی گھٹنے پر نشان پڑ جاتا ہے، اگر ایسا کوئی نشان ہو تو یہ وہ سیما اور علامت نہیں ہے بلکہ حسن اور وقار علامت ہوگا. یہ میرے پاس ہے تفسیر خازن، امام العلامہ علاء الدین علی ابن محمد ابن ابراہیم البغدادی المعروف بالخازن رحمہ اللہ، اس کی جلد نمبر 4. یہ فرماتے ہیں کہ سیماہم ای علامتہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی علامت کیا تھی؟ ان کی علامت یہ تھی کہ فی وجوہ من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہوتا تھا. اب یہ سجدے کا اثر کیا تھا اور علامت کیا تھی؟ واختلفوا فی هذه السیما علی قولین، اختلاف ہوا ہے کہ یہ علامات کیا ہے. احدهما ان المراد فی یوم القیامت، یا تو مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کے چہروں پر نشانی ہوگی. وقیل ہی نور وبیاض فی وجوہہم یعرفون بہ یوم القیامت انہم سجدوا للہ فی الدنیا، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نور ہوگی، سفیدی ہوگی جو ان کے چہروں پر قیامت والے دن ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہوا ہے. یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقیل تکون مواضع السجود فی وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی سجدوں والی تمام اعضاء میں ایسی چمک ہوگی رات کی چاند کی جس نے چمک ہوتی. وقیل یبعثون غرم محجلین، اور بعضی کا قول یہ ہے کہ نہیں، قیامت والے دن جب وہ حشر میں آئیں گے تو غرم محجلین ہوگا. معنی کیا ہے کہ ان کی جیسے غرم محجلین ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جن کے بعض اعضاء سفید ہوتے ہیں اور بعض اعضاء جیسے پیر یا ان کا جو منہ ہوتا ہے وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں. تو قیامت والے دن جب حضور کی امتی آئیں گے، حضور کے صحابہ آئیں گے، تو ان کی مواضع السجود، ہاتھ، پیر اور ان کے چہرے کو اس طرح نور اور چمک ہوگی. اور دوسرا قول یہ ان ذالک فی الدنیا، یا تو ان کی یہ علامات دنیا میں ہوں گی، اور دنیا میں کیا ہوں گے کہ انہم استنارت وجوہم بالنہار من کثرت صلاتہم باللیل، ان کے چہرے دن کو چمکتے جائیں گے کیونکہ رات کو انہوں نے عبادت کی ہوئی ہے. وقیل هو الصمت الحسن والخشوع والتواضع، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہیں، خوبصورت چہرہ یا حسن یا خشوع سے یا تواضع سے جب انہوں نے عبادت کی ہوگی تو صبح ان کے چہرے پر چمک دمک ہو. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذکر کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ان السجود اورثہم الخشوع والصمت الحسن یعرفون بہ، سجدوں کی وجہ سے ان کی چہروں میں چمک اور رونق آتی ہوگی، وہ اس چمک اور رونق کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی لیے مراد اور مقصد کالا دھبا یا کالا نشان جو ماتھے پر ہے وہ نہیں ہے. اگلی تفسیر کو لیتے ہیں کہ اگلی تفسیر میں کیا ہے. یہ تفسیر القرآن العظیم تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں. یہ میرے پاس جو تفسیر ہے اس کا جلد نمبر 5واں ہے. سورہ فتح کے آخری رکوع سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مراد اور مقصود ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے، کیا مراد اور مقصد ہے. یہ فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یعنی الخشوع والتواضع، خشوع ہوگی اور تواضع ہوگی. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا علی ابن محمد الطنافسی حدثنا حسین الجعفی عن زائدہ عن منصور عن مجاہد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود قال الخشوع. فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ خشوع اور حضور اور عاجزی ہے. قلت ما كنت اراه الا هذا الاثر في الوجه،
میں نے عرض کی کہ یہ اثر تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ماتھے پر ہوں گے، کوئی کالا نشان ہوگا. تو آپ نے فرمایا قال ربما كان بين عيني من هو اقصى قلبا من فرعون. کبھی کبھار تو یہ ماتھے پر نشان اس بندے کی بھی ہو سکتا ہے کہ جن کا دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوگا. جو حدیث میں کوٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ حدیث ہے، اور آپ اس کو انٹرنیشنل نمبری پر اس حدیث شریف کو آپ دیکھیں گے تو 6190 کے نام پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گا. وقال السدی الصلاة تحسن وجوہہم. حضرت سدی آپ فرماتے ہیں کہ نماز ان کے چہروں کی رونق بڑھا دیتا ہے، رونق بڑھ جاتی ہے. وقال بعض السلف من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه في النهار. جو راتوں کو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کی دن کو چہرے چمکتے جائیں گے. تو نماز تو خشوع اور حضور اور قلب کو نرم کر دیتا ہے. تو پھر یہ نشان معلوم ہوا کہ یہ کالا نشان نہیں ہے، بلکہ یہ خشوع و حضور و حسن اور بہا ہے، بہت خوبصورت چہرہ ہے. یہ میرے پاس تفسیر ساوی ہے جو جلالین شریف کی تفسیر پر تفسیر ہے. یہ میرے پاس جو جلد ہے یہ جلد نمبر 5 ہے. آپ اسے اس سورہ فتح کی اس آیت شریف میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ فرماتے ہیں اختلف فی تلک السیما. علماء نے اور مشائخ نے اختلاف کیا ہوا ہے کہ یہ نشانیاں کیا ہے. فقیل ان مواضع سجودہم یوم القیامت ترا کالقمر لیلۃ البدر. ان کی چہروں کو قیامت والے دن میں ایسے چمکایا جائے گا جیسے 14ویں رات کی جو چاند ہوگی. وقیل هو صفرۃ الوجوہ من سحر اللیل. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر کوئی زردی مائل ہوں گے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَصْنَعُهُ بَعْضَ الْجَهَلَةِ الْمُرَائِيِّينَ مِنْ عَلَامَةِ فِي الْجُبْهَةِ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بعض جاہل لوگ، ریاکار لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنے ماتھوں پر نشان لاتے ہیں. فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْخَوَارِجِ. استغفر اللہ. یہ خوارج کی نشانی ہے کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ماتھوں پر یہ کالا سیاہ نشان ہوگا. وفی الحدیث. اور ایک بڑا زبردست حدیث، ایک مشہور حدیث کوٹ کرتے ہیں انی لابغض الرجل واکرہہ اذا رأیت بین عینیہ اثر السجود. حضور نے فرمایا میں اس بندے سے بغض رکھتا ہوں اور میں اس بندے کو برا جانتا ہوں جن کی 2 آنکھوں کے درمیان میں کوئی سجدے کا اثر دیکھوں. کوئی تفسیر سے حوالہ پیش کرتے ہیں. یہ تفسیر نصفی، اسے تفسیر مدارک التنزیل اور حقائق التأویل بھی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی بہت مشہور و معروف مفسر ہے قرآن عظیم الشان کی. اس سے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بات. آپ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ای من التأثیر الذی یؤثرہ السجود. وہ تاثیر جو سجدے کی اثر ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عطا فرماتے ہیں استنارت وجوہ من طول ما صلوا باللیل. اس وجہ سے ان کی چہروں میں روشنی ہوگی کہ انہوں نے رات کو نماز پڑھی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. جو رات کو نمازیں پڑھتے ہیں تو دن میں ان کے چہرے چمک جاتے ہیں. مجھے بتایا جائے کہ کیا چہرے کالے رنگ سے چمکتے ہیں یا سفیدی اور خوبصورتی سے چمکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تفسیر نصفی کا صاحب بھی فرماتا ہے کہ ان کے چہروں میں چمک ہوگی. پاس جو جلد ہے جلد نمبر 2 ہے. آپ اس تفسیر نصفی کو سرچ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. جب آپ سرچ کریں گے تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سورہ فتح کی اس آیت کو آپ سرچ کر لیں. اب ایک اور بڑا مشہور تفسیر ہے تفسیری روح البیان، اور صوفیاء اور اہل سنت والجماعت اس تفسیر کو بہت ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں. اپنی ہر بات میں اس تفسیر کو آگے کرتے ہیں. تفسیری روح البیان حضرت امام شیخ اسماعیل حقی ابن مصطفیٰ الحنفی آپ مبارک جو ہے متوفی ہے 1127 کو، اور آپ کا یہ کتاب یہ جو تفسیر ہے یہ جلد نمبر 9 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان والا میرے پاس ہے. آپ کے پاس جو بھی کتاب ہوگا اس کا کہیں سے بھی آپ سرچ کر لیں گے تو سیماہم فی وجوہ من اثر السجود کی تفسیر سرچ کر لیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ فرماتے ہیں
کہ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ای من التأثیر الذی تؤثرہ کثرت السجود. آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اثر ہے جو ان کے زیادہ سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر آ جاتے ہیں. وما روی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام من قولہ لا تعلموا صورکم ای لا تسموها انما هو فيما اذا اعتمد بجبهته على الارض ليحدث فيها تلك السمع وذلك محض رياء ونفاق. آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ اپنی چہروں کو علامت دار مت کر لیں، اس میں کوئی نشانیاں مت لگائیں. معنی کیا ہے؟ یعنی اگر آپ قصداً زمین پر اپنی اس ماتھے کو رگڑتے رہیں گے، اپنی ناک کو رگڑتے رہیں گے تاکہ اس میں یہ نشانی آ جائے تو یہ محض ریا ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے. گویا جس نے یہ کام کیا کہ میرے چہرے پر یا میرے ماتھے پر کوئی نشان آ جائے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، تو فرماتے ہیں یہ نفاق ہے اور ریا ہے. تو پیاری اور خوبصورت بات سماعت فرمائے کہ اثر السجود کہاں کہاں ظاہر ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں کن کن مواضع پر ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِمَامِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَهُوَ علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہم وَكَذَا علی ابن عبداللہ ابن عباس يُقَالُ لَهَا ذُو السَّفِنَاتِ لما احدثت کثرت سجودہما فی مواضع منها اشباہ سفنات البعیر. سبحان اللہ. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ وہ علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، جن کا نام بھی علی رکھا گیا تھا، آپ مبارک جو تھے، اور حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس، ان دونوں کو ذو سفنات کہا جاتے ہوتے تھے. سفن کیا ہے؟ سفن جو اونٹ کی یا بھیڑ بکریوں کے پیروں میں، ان کے گھٹنے میں جو علامات ہوتے ہیں ان کو سفن کہتے ہیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بھی ذو سفنات ہے، یعنی ان کی گھٹنوں میں بھی اور قدم میں بھی نشان ہے من کثرت السجود. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کی یہ والی نشانات ہو کہ ان کی چہرے پر اگر نشان نہ ہو اور نشان آ جائے تو گھٹنے پر نشان آئے اور ان کی قدم میں نشان آ جائے تو یہ مستحسن نشان ہے، اچھا نشان ہے. لیکن اگر کسی کے ماتھے پر یہ نشان آئے تو وہ اچھا نشان نہیں ہے. اور آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں یہ نشان اثر السجود کیسے آیا تھا؟ فرماتے اس میں اسی لیے آیا ہوا تھا کہ وَكَانَتْ لَهُ 500 اصل زیتون، آپ کے 500 درخت زیتون کی، اور یصلی عند کل اصل رکعتین کل یوم، ہر ایک درخت کے نیچے کڑے ہو کے 2 رکعت پڑھا کرتے ہوتے تھے روزانہ. آپ کی عادت یہ تھی. تو گویا دن رات میں آپ 1000 نفل پڑھا کرتے ہوتے تھے. ہاں، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر 1000 رکعت نفل پڑھیں روزانہ، اور حضرت امام زین العابدین جیسے شخصیت ہو اور کتنے عرصے تک وہ پڑھتا رہے، لیکن اس کے ماتھے پر یہ نشان نہیں آیا. ان کے نشان آیا تو گھٹنے پر اور قدم پر ان کا نشان آیا. فلہذا گھٹنے اور قدم پر نشان آ جائے تو یہ مستحسن ہے. لیکن چہرے پر نشان جو آئے، ماتھے پر جو نشان آئے، اس سے میں نے حدیث کوٹ کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بندے سے بغض رکھتا ہوں. وقال بعض الكبار سیما المحبین من اثر السجود فإنهم لا يسجدون لشيء من الدنيا والعقبى الا لله مخلصین له الدین. اور کچھ فقہا فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ محبین جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر اثر ہوگا سجدے کا، اور وہ کیا ہوگا؟ نور ہوگا، بیاض ہوگا، روشنی ہوگی. لا یسجدون لشیء من الدنیا والعقبہ، وہ دنیا اور آخرت کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ الا للہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی رضا کی خاطر سجدے کرتے. تو اللہ ان کو نور عطا فرماتا رہے گا. اور
ایک اور حدیث، وہی حدیث آپ نے بھی کوٹ کیا ہے، من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو رات کو نمازیں پڑھتے ہیں دن کو ان کے چہرے چمکتے جائیں گے۔ اور وہی قول آپ نے بھی ذکر کیا گیا ہے، الا تری ان من اسر باللیل وهو مشغول بالشراب واللعب لا يكون وجهه في النهار كوجه من سحر وهو مشغول بالطاعات۔ فرماتے ہیں رات کو ایک بندہ شراب اور کباب کرتے ہوئے اور بازیاں کرتے ہوئے وہ رات گزارے، ان کا چہرہ صبح ایسے نہیں چمکتا جیسے رات کو عبادت کرنے والوں کا چہرہ صبح چمکتے ہیں، ایسا کوئی چہرہ ان کا نہیں چمکتا۔ آئیے ایک اور تفسیر کو دیکھتے ہیں، یہ تفسیر بھی بڑا مشہور و معروف ہے، تفسیر روح المعانی، اور حضرات مشائخ اس تفسیر کو بہت ہی کوٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس جو جلد ہے وہ جلد نمبر 25 اور 26 ہے، اور آپ لوگ اگر اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں آپ سرچ کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ای سیماہم التی ہی اثر السجود ووجہ اضافت الاثر الى السجود انہ حادث من التاثیر الذی یؤثرہ السجود۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر اثر ہوں گے اس وجہ سے کہ وہ زیادہ سجدے کرتے جائیں گے، آپ مبارک نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ای سیماہم التی ہی اثر السجود، آپ فرماتے ہیں علامت کیا ہے؟ وہ سجدے کی اثر کی وجہ سے ہیں۔ ووجہ اضافت الاثر الى السجود انہ حادث من التاثیر الذی یؤثرہ السجود۔ فرماتے ہیں اثر کیوں ہوتا ہے ان کے چہروں پر؟ اسی لیے کہ وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں۔ اور آپ آگے لکھتے ہیں کہ وَكَانَ كُلٌّ مِّنَ الْعُلِيِّينَ، فرماتے ہیں دو ایسے علوی حضرات ہیں کہ جن کی سجدے کی وجہ سے ان کو بھی نشان پڑے تھے، اس میں سے یہ علی ابن حسین زین العابدین و علی ابن عبداللہ ابن عباس ابی الاملاک رضی اللہ تعالی عنہما، یقال لہ ذو السفنات، ان کو ذو السفنات کہا جاتے تھے، لأن کثرت سجودہما احدث فی مواقعہ منہما اشباہ سفنات البعیر۔ آپ فرماتے ہیں یہ لوگ زیادہ سجدے کرتے ہوتے تھے تو ان کی جیسے بھیڑ بکریوں کے گھٹنے میں نشان ہوتے ہیں یا اونٹوں کے گھٹنوں میں نشان ہوتے ہیں، کیونکہ وَهِيَ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَعْضَائِهِ إِذَا قَلَضَا۔ فرماتے ہیں یہ اعضاء ان کی زمین سے زیادہ ٹکرا جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تعلبوا صورکم، آپ اپنے چہروں کو مت بگاڑے، ای لا تسموها من العلب بفتح العین المحملہ وسکون اللام الاثر، یعنی آپ اپنے چہروں پر کوئی اثر مت لایا کریں، کوئی نشانیاں مت لایا کریں۔ وقول ابن عمر وقد رأى رجلا بأنفه اثر السجود، سبحان اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے بندے کو دیکھا جس کے ناک پر نشان تھا، ماتھے کو تو آپ، ناک پر نشان تھا ان کا، سجدے کا نشان تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان صورت وجہ کا انفک، آپ نے فرمایا آپ کے چہرے کا روشنی اور چہرے کی صورت جو ہے نا وہ ناک سے ہیں، آپ کے چہرے کے حسن اور زیبائی جو ہے وہ ناک کی وجہ سے ہیں۔ فلا تعلب وجہک، اپنے چہرے کو مت بگاڑا کرو، ولا تشن صورتک، اپنی صورت کو بد صورت مت بنا اپنی شکل کو۔ فذلك انما هو اذا اعتمد بجبهته وانفه على الارض لتحدث تلك السماء۔ آپ فرماتے ہیں یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو منع فرمایا اس بندے کو، اور یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ آپ اپنی چہروں کو مت بگاڑا کریں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بندہ زبردستی اپنے ماتھے کو اور اپنی ناک کو زمین پر رگڑ رگڑ کر اس طرح کا نشان بنائے تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ ذالک محض ریا و نفاق، یہ ریاکاری ہے اور یہ منافقت ہے۔ یستعاذ باللہ تعالی منہ، اللہ سے ان چیزوں سے پناہ، میرے چہرے پر کوئی نشان آئے یہ ریا اور نفاق کی علامت ہوگی۔ امام طبرانی اور امام بہقی نے اپنی کتابوں میں حمید ابن عبد الرحمن سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال كنت عند الصائب ابن یزید،
حضرت صائب ابن یزید صحابی رسول ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اذ جاء رجل وفی وجہہ اثر السجود، ایک ایسا بندہ آیا کہ جن کے چہرے پر نشان لگا ہوا تھا، ماتھے پر کالا نشان تھا۔ فقال لقد افسد هذا وجهه، فرمایا اس نے تو اپنے چہرے کو بگاڑ دیا ہے، فاسد کر دیا ہے اپنے چہرے۔ اما واللہ ما ہی السیم التی سمی اللہ تعالی، قسم خدا کی یہ وہ نشانی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ سجدے کی کوئی اثر ہوتی ہے، یہ وہ نشانی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَلَّيْتُ عَلَى وَجْهِي مُثْ80 سَنَةً مَا أَثَرُ السُّجُودِ بَيْنَ عَيْنَيْ، آپ نے فرمایا میں 80 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ماتھے پر کوئی ایسا نشان نہیں آیا، تو اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے آتا تو میرے ماتھے پہ آنا ہوتا تھا۔ اگلی روایت آپ نمایت فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَ ابن جریر وَجَمَاعَةٌ عَنْ سعید ابن جبیر، حضرت سعید ابن جبیر نے اس کی ایک اور تفسیر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال ہی هذه السیما ندت طہور وتراب الارض، آپ فرماتے ہیں نشانیاں کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد جو روشنی ہوتی ہے نا وہ ہے، اور یا پھر مٹی کی نشان جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین پر سجدہ لگایا کرتے ہوتے تھے، تو بعد از نماز ان کے ماتھوں پر، ان کی جباب پر وہ مٹی کا اثر ہوتا تھا۔ اور حضرت منصور فرماتے سألت مجاہداً، میں نے مجاہد سے یہ پوچھا اہذہ السیما ہی الاثر یکون بین عینی الرجل، میں نے کہا اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ سجدوں کے اثر ہوں گے ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر، تو کیا یہ وہ ہے جو لوگوں کے ماتھوں پر نشان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو اقصى قلبا من الحجارة، فرمایا کئی لوگوں کے ماتھوں پر اونٹ کے گھٹنے پہ جو نشان پڑ جاتا ہے ویسے نشان ہوگا، لیکن ان کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ روایت ہے وقیل ہی صفرۃ الوجہ من سحر اللیل، حضرت اکرمہ اور ضحاک آپ مبارکین کا یہ روایت ہے کہ یہ وہ پیلا پن ہے، پیلے رنگ ہے جو رات کی جاگنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ان المراد علامتہم فی وجوہہم وہم فی الدنیا، کچھ لوگوں نے فرمایا کہ یہ وہ علامت ہے جو ان کے چہروں پر روشنی اور چمک ہوں گی دنیا میں، اور کچھ کا بیان یہ ہے کہ ہذہ السیما فی الآخرۃ، یہ وہ علامت ہے جو آخرت میں جب قیامت والے دن حضور کے صحابہ اور امتی آئیں گے نماز پڑھنے والے تو ان کے چہرے چمکتے جائیں گے۔ اخرج البخاری فی تاریخہ و ابن نصر عن ابن عباس انہ قال بیاض یغشی وجوہہم یوم القیامہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور تفسیر بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ روشنی ہوگی جو قیامت والے دن ان کے چہروں کو ڈانپتے رہیں گے، فلہذا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود النور یوم القیامت، یا یہ نور ہوگی قیامت۔ میں نے جان بوجھ کے صوفیہ کرام کے مقبول تفسیروں کو بعد میں رکھا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ صوفیہ کو زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے امام فخر الدین رازی اور تفسیر طبری اور تفسیر قرطبی کو آگے کیا۔ اب یہ تفسیر مظہری ہے، یہ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کا جو تفسیر مظہری پر نقشید ہے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالی کے خلفاء میں سے ہیں، اور تفسیر جو آپ کا ہے جلد نمبر 8۔ اگر آپ کے پاس یہ تفسیر کسی اور مکتبے کے چھپا ہو تو پھر آپ اس تفسیر کو آیہ شریف کے تھرو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، آپ فرماتے ہیں کہ ہوا نور وبیاض وجوہہم یوم القیامت یعرفون بہ، آپ فرماتے ہیں یہ نور ہے اور روشنی ہے جو قیامت والے دن ان نماز پڑھنے والوں سجدہ کرنے والوں کے چہروں پر ہوگا کہ انہم سجدوا فی الدنیا، ان لوگوں نے دنیا میں سجدی کی ہے۔ یہ روایت عوفی نے حضرت ابن عباس سے فرمائی ہے۔ وقال عطار ابن ابی رباح والربیع ابن انس استنارت وجوہم فی الدنیا من کثرت الصلاۃ، ان کی چہرے جو ہے نا وہ چمکتے رہیں گے دنیا میں کثرت نماز سے۔ اور شہر ابن حشب یکون مواضع السجود من وجوہم کالقمر لیلۃ البدر، یعنی فی الآخرہ ان کے جو سجدے والے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر اور چہرے، وہ ایسے چمکتے جائیں گے جیسے 14ویں رات کی چاند جیسے چمکتی،
ایسے ہی چمکتے جائیں گے، لیکن وہ بھی آخرت میں۔ وقال قوم هو الصمت الحسن والخشوع والتواضع، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اثر سجود کیا ہوگی، یہ اثر سجود ہوگا سمت حسن، یعنی بہت خوبصورت چہرہ ہوگا ان کا، اور خشوع اور تواضع ہوگی۔ وہی روایت الوالبی عن ابن عباس وہو قول مجاہد، حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد کا بھی یہ قول ہے۔ وقال الضحاک، امام ضحاک فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ نشانی، یہ اثر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صفرۃ الوجہ من السحر، چہرے پر زردی مائل رنگ ہوگا اس وجہ سے کہ رات کو وہ جاگے ہیں۔ وقال الحسن اذا رأتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى، اور حسن روایت فرماتے ہیں کہ رات کو چون کے جاگے ہوں گے تو اثر یوں لگے گا، کل آپ جب ان کو دن میں دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ جیسے وہ بیمار ہے، لیکن وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ اور حضرت اکرمہ اور سعید ابن جبیر آپ فرماتے ہیں ہوا اثر التراب علی الجباہ، آپ فرماتے ہیں کالا ماتھے پر کالا نشان نہیں ہوگا بلکہ ماتھے پر مٹی کا نشان ہوگا، چونکہ صحابہ کرام مٹی پر سجدہ لگایا کرتے ہوتے تھے تو فلہذا ان کی ماتھوں پر نشان ہو مٹی کا۔ کیوں؟ وقال ابو العلایا لأنهم كانوا يسجدون على التراب دون الأثواب، صحابہ کرام اس بات کو بہت اچھا تصور فرماتے ہوتے تھے کہ ہم مٹی پر سجدہ کر لیں اور کپڑے پر نہ کریں۔ کیوں؟ یعنی تواضعاً، اسی لیے کہ ان میں تواضع اور عاجزی بہت تھی صحابہ کرام میں، تو وہ مٹی پر سجدہ۔ تو اگر چہرے پر کوئی نشان ہمیں احادیث سے ملتا ہے تو وہ صرف مٹی ہی کا نشان ملتا ہے، نہ کہ سیاہ اور کالے رنگ کا داغ اور دبا مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے تفسیر دیکھی، تفسیر مظہری ہے۔ ایک اور تفسیر کو دیکھتے ہیں، فارسی میں تفسیر ہے، اس کو تفسیر کابلی کہتے ہیں، بڑا مشہور تفسیر ہے، اور یہ دیوبند مسلک کے ایک بندے نے لکھا ہوا ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی، اور اس کی جو تشریح اور توجیہ کی ہے وہ مولانا شبیر احمد دیوبندی نے۔ میرے پاس یہ کتاب جو ہے یہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں، اسی کے مکتبے میں سے ہے، اور مکتبۃ الحقانیہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس آیت شریف کی ذیل میں کیا تفسیر لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کے چہروں پر اثر ہوں گے علامتی ایشان در روحائی ایشان از اثر سجدہ، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں کچھ اثر سجدہ کی علامات دکھائی دیں گے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ از پابندی نماز، وہ نشان کیا ہوگی؟ یہ لوگ زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نشان ہو، خصوصاً نماز تہجد، وہ تہجد کی نماز زیادہ پڑھتے جائیں گے۔ بر چہرہائے آنہا یک نوع نور و رونق خاص میں باشد، ان کے چہرے پر ایک خاص طور کی نور اور ایک خاص روشنی ہوگی، رونق ہوگی، گویا شعاعۂ خشیت و خشوع، حسن نیت و اخلاص از باطن تجلی نمودہ، ظاہر آنہارا منور میں سازدہ۔ گویا یوں ہوتا ہے کہ ان کی باطن کی جو شعاع ہیں، جو خشیت اللہ کی ڈر اور خشوع حضور سے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کی باطن سے نکل کے ظاہر کو خوبصورت اور منور کر دیتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر از نور چہرہ و از کردار و رفتار متقیانہ خود بین مردم بکلی جدا و ممتاز شناختہ میں شدند۔ صحابہ کرام جو حضور کے صحابہ ہے، وہ ان کے نور کے چہروں کی وجہ سے، جو ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور ان کی کردار اور ان کی رفتار سے تمام لوگوں میں ممتاز اور الگ نظر آئیں گے۔ تو دیوبندی مکتبہ فکر بھی کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، روشنی ہے، کالا سیاہ نشان نہیں ہے۔ کچھ حوالہ جات میں نے اپنی تئیں جو کتابوں سے نکالے ہیں اسے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بھی حفظ رہیں۔ کچھ حوالہ جات ہیں۔ مفسر قرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری اپنی شرح آفاق تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیت کے تشریح میں فرماتے ہیں کہ سیما کا معنی علامت ہے، یعنی قدسیوں کی اس جماعت کو پہچاننا مشکل نہیں، ان کے چہروں پر نور ایمان کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں، دیکھنے والا دیکھتی ہی انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ آغوش نبوت کے پروردہ ہے،
یہ نگاہ رسالت کی فیض یافتہ ہے، ان کی حسین اعمال کا نکھار اور ان کی قلوب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت دلوں کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سیما سے مراد وہ گٹا نہیں جو عام طور پر پیشانی پر نمودار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عبارت یوں ہوتی سیماہم فی جباہہم، جبکہ عبارت سیماہم فی وجوہہم ہے، ان کی پیشانیوں پر نشانیاں، بلکہ اس سے مراد وہ نور باطن ہے جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ مجاہد سے دریافت کیا گیا کہ اس سیما سے مراد وہ نشان ہے جو پیشانی پر ظاہر ہو جاتا ہے؟ تو فرمائے نہیں، بسا اوقات اونٹ کے گھٹنے کے برابر یہ نشان کسی شخص کے ماتھے پر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایک اور بڑا مشہور تفسیر ہے ہمارے پاس، تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے اس میں سے انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے اس آیہ کریمہ کے تحت کہ سیماہم فی وجوہہم علامت السہر فی وجوہہم من اثر السجود من کثرت سجود باللیل۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ان کے چہروں پر شب بیداری کی علامات ہوں گے، اور شب بیداری کی علامات زیادہ ان کی چہروں پر اثر سجود کی وجہ سے ہوں گے۔ اور آپ نے لوگوں کا بھی نام لیا ہوا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ سلمان، بلال، صہیب اور اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تفسیر تنویر المقیاس کی صفحہ نمبر 434 پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کرام کا نام لیا ہوا ہے کہ جس میں سلمان اور بلال اور صہیب، کیا ان کے ماتھے پر کالا نشان یا کوئی کالا دھبا تھا؟ نہیں تھا۔ اور جن کے بارے میں رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جن کے بارے میں فرمایا ہوا وہ یہ لوگ ہیں۔ تفسیر شربینی اور فتوحات سلیمانیہ، یہ بھی مشہور تفسیر ہے۔ آپ لکھتے ہیں قال البقاعی ولا يظن ان من السیما ما يصنع بعض المرائین من اثر ہیئت السجود فی جبہتہ فان ذلك من سیما الخوارج۔ آپ فرماتے ہیں کہ بقاعی نے فرمایا ہے کہ کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ یہ جو ماتھے پر کالا نشان ہے یہ اثر سجود ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو ریاکار لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ سجدے کے اثر کو زبردستی اپنے چہرے پر بنا لیتے ہیں، اور یہ علامت جو ہے یہ خوارج کی علامت ہے، العیاذ باللہ۔ یہ آپ تفسیر شربینی میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور فتوحات سلیمانیہ میں۔ اسی کو روایت کیا ہے آگے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو قال، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأبغض الرجل وأکرہہ اذا رأیت بین عینیہ اثر السجود۔ حضور نے فرمایا میں اس بندے سے بغض رکھتا ہوں اور اس بندے کو برا جانتا ہوں جن کی آنکھوں کے درمیان میں کوئی سجدے کا اثر دیکھوں، یعنی کالا گٹھا یا کالا نشان یا کالی علامت میں دیکھ لوں تو حضور فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، اس سے میں بغض رکھتا ہوں۔ اور یہ حدیث میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے لا تعلبوا صورکم، حضور نے فرمایا اپنی صورتوں کو داغدار نہ بنایا کرو۔ ایک اور روایت، یہ آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب سارے فتاوی افریقہ میں یہ جو روایات میں نے پیش کی ہے، یہ روایت آپ اعلیٰ حضرت کی فتاوی میں جو فتاوی افریقہ ہے صفحہ نمبر 56 سے لے کے 59 تک 59 تک کی یہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو روایت کی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ رأى رجلا قد اثر فی وجہہ سجود، ایک بندے کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو ان کے چہرے پر یہ نشان تھا، کالا نشان۔ فقال ان صورت وجہ کا انفق، آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے ناک پر یہ جو نشان ہے نا، اصل میں آپ کی ناک جو ہے یہ آپ کی چہرے کو خوبصورت بنانے والی چیز تمہارے چہرے کو ناک ہے،
تو اپنا چہرہ داغی نہ کر اور اپنی صورت نہ بگاڑ۔ میں نے پہلے دیوبندیوں کی کتاب کو پیش کیا، اب اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پیش کیا ہے۔ دیوبندیوں کو ماننے والے اگر ہے تو وہ ان کی مان لے، اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو ہے وہ ان کی مان لے۔ دونوں حضرات ان کو سمجھ۔ میں نے اور بھی جمع کیے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کتاب کا نام بتاؤں گا اور کتاب کے نام کے ساتھ میں وہ حدیث رقم جو انٹرنیشنل نمبری ہوگا وہ نمبر آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت اشعث ابن ابی الشعثاء انہ رأى اثرا، آپ نے ایک بندے کے ماتھے پر ایک اثر دیکھا جو نشان تھا، تو فقال یا عبداللہ، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، ان صورت الرجل انفن، یا ان صورت الرجل، یہاں تک کہا۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ جو انسان کا چہرہ ہوتا ہے نا، یہ ناک کی وجہ سے بہتر ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ فلا تبش صورتک، اپنی صورت کو آپ داغدار نہ بناؤ، ایسے مت کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہوا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 273 ہے، اور حدیث جو انٹرنیشنل نمبری پر ہے وہ 3137۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً رسول اللہ سے بھی روایت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود بھی ان کا قول یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انی لابغض الرجل واکرہہ، میں اس بندے کو برا جانتا ہوں اور اس سے کراہیت محسوس کرتا ہوں، اذا رأیت بین عینیہ اثر السجود، جب میں ان کے ماتھے پر، دونوں آنکھوں کے درمیان یا ماتھے پر کوئی نشان دیکھوں۔ آپ نے فرمایا لیتجافا احدکم السجود، آپ لوگ اپنے سجدوں کو آہستہ آہستہ، تجافی فاصلے کو کہتے ہیں، تتجافا جنودہم عن المضاجع، دور ہونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کو، مراد اور مقصد یہ ہے کہ اپنے ماتھے کو زور سے مت رگڑا کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے ماتھے پر کوئی نشان آ جائیں، اسی لیے سجدے کرتے وقت احتیاط کر لیں کہ آپ کے ماتھے پر کوئی نشان نہ آئے۔ حاشیہ ساوی، تفسیری سراج المنیر، النظم الدرر، الفردوس بباسور الخطاب، جلد اول، حدیث نمبر 174۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربما کان بین عینی من ہوا اقصی قلبہ من فرعون، کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے ماتھوں پر یہ کالا نشان تو ہوگا لیکن ان کا دل جو ہے وہ فرعون سے بھی سختر ہوگا۔ اس حدیث کو جو میں نے کوٹ کیا ہے مختلف کتابوں سے وہ تو آپ تک پہنچا، اب اور کتابوں نے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہوا ہے، فتح الباری لابن حجر، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 399، بحر العلوم للسمرقندی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 173، اور تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 260 میں نے آپ کو بتایا، صرف میں نے آپ کو تفسیر کبیر میں پہلے بتایا تھا، اب یہ 2 حوالے اور بھی لے لے، فتح الباری لابن الحجر اور بحر العلوم للسمرقندی۔ اب اللہ اعظم باللہ ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ یہ علامات کن کے چہروں پر ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کو میں حدیث کے حوالہ دے دوں۔ مسند احمد، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 115، حدیث نمبر 20314، کہ یہ نشانی خوارج کے چہروں میں ہوگا۔ خوارج کی جو علامات بتائی گئی ہے، خوارج کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے بال صاف ہوں گے، سیماہم التحلیق، وہ بال صاف کرتے ہوں گے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے ماتھوں پر یہ نشان ہوگا۔ اسی حدیث کو المستدرک نے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ نشانی جو ماتھے پر ہوتے ہیں یہ خوارج کی نشانی ہے۔ آپ نے مستدرک نے جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 255 اور حدیث رقم 2599، 2599 میں یہ ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اور جامع الاحادیث للسیوطی میں اس حدیث شریف کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نشان خوارج کی ہے جن کے ماتھے پر یہ نشان ہوگا۔ یہ جلد نمبر 38، 38واں جلد اور صفحہ نمبر 269 اور حدیث رقم جو ہے 2647، مجمع الزوائد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 242 اور حدیث نمبر 10404۔ انہوں نے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ یہ علامت خوارج کی ہے جن کے ماتھوں پر یہ نشان ہوگا۔ اور یہ بات بھی ثبات فرمائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو تھے عبد الرحمن ابن ملجم،
ان کے ماتھے پر بھی یہ نشان تھا۔ اگر آپ اس حوالے کو دیکھنا چاہیں تو طبقات کبریٰ لابن سعد صفحہ نمبر 93 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جب خوارج کے ساتھ لڑائی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی افواج کو بھیجے تو جب وہاں پر جا رہے تھے تو ان افواج نے پوچھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو ایک نشانی بتائی تھی، فرمایا تھا کہ ان کے ماتھوں پر جیسے اونٹ کی بیٹھنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے پر نشان ہوتا ہے، ان کے ماتھوں پر ایسے نشان ہوگا۔ اور یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں المعجم الاوسط للطبرانی، یہ طبرانی صاحب کی کتاب ہے معجم اوسط، اور اس میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 255 حدیث رقم ہے 4199 4199 نمبر حدیث۔ سالم ابن ابی نضر فرماتے ہیں قال جاء رجل الى ابن عمر، ایک بندہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فسلم علیہ، اس سے سلام کیا، فقال من انت، آپ نے فرمایا آپ کون ہو، میں نے نہیں پہچانا آپ کو، قال انا حاضنک، اس بندے نے کہا میں تو وہ ہوں جس نے آپ کو اٹھایا ہے گود میں، آپ کو کھلایا پلایا ہوا ہے، میں وہ بندہ ہوں، فلاں بندہ ہوں۔ تو پہچانا، جب پہچانا ورآ بین عینیہ مسجدۃ سوداء، ان کی ماتھے پر دیکھا کہ ایک نشان تھا کالے رنگ کا، قال ما ھذا الاثر بین عینیک، یہ آپ کے جو ماتھے پر نشان ہے یہ کس چیز کا اثر ہے؟ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان فهل ترى هنا شيء، آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہا ہوں، فهل ترى هنا شيء، کیا تم میرے ماتھے پر کوئی کالا نشان دیکھ رہے ہو؟ بھئی اگر میرے ماتھے پر کوئی نشان ہوتا، میں تو رسول اللہ کے ساتھ بھی رہا ہوں اور صحابہ کرام میں سے خلفاء کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابو بکر و عمر اور عثمان کے ساتھ بھی رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ساروں کے ساتھ رہا ہوں، لیکن میرے ماتھے پر تو یہ نشان نہیں ہے، تیرے ماتھے پر کیسے یہ نشان آیا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو اس وجہ سے صحیح نہیں جانا کہ اس کے ماتھے پر یہ نشان۔ اگر اس حوالے کو آپ جانا چاہتے ہیں تو سنن البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 اور حدیث نمبر 3371، اسی مسئلے کو اگر آپ اور بھی وضاحت میں لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ ان حوالوں کو دیکھیں۔ تفسیر طبری ہے اور اس کا جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 264، اس میں بھی یہ حدیثیں ساری کوٹ کی گئی ہے۔ زاد المسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 235 صفحہ۔ تفسیر ثعالبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466 466واں صفحہ۔ الدر المنثور میں نے کوٹ کیا تھا اس حدیث کو، الدر المنثور آپ کو دکھایا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 235 235۔ اگر آپ کو یہ احادیث کی کتابوں میں ملیں گے تو آپ سرچ کریں گے اس مسئلے کو کہ مین مسئلہ کیا ہے، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود کو آپ سرچ کر لیں گے تو اس کی ذیل میں آپ کو بہت سارے یہ معلوم ہوں گے کہ یہ وہ کالا داغ اور دبا نہیں ہے۔ سنن البیہقی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ فتح القدیر جو بڑا مشہور ہمارے فقہ کی کتاب ہے، اس میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 79۔ تفسیر النساپوری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 35۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 361 پر۔ ان تمام تفاسیر میں اور جو کچھ میں نے آپ کو دکھایا، ان ساروں سے یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ یہ جو ماتھے پر کالا داغ ہے یہ علامت سجدہ میں سے نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے بغض رکھتا ہوں جو ان کے ماتھے پر یہ نشان دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ میں اس بندے سے بغض رکھتا ہوں جس کے ماتھے پر یہ نشان ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے 80 سال نمازیں پڑھی ہیں، ان کے چہروں پر یہ اثر نہیں تھا۔ بلال، صہیب اور دوسرے صحابہ کرام کے چہروں پر یہ کالے رنگ کا اثر نہیں تھا۔ اور اسی طرح حدیث سے میں نے آپ کو ثابت کیا
کتابوں کے حوالے دے کے کہ یہ نشان جب آتے ہیں تو یہ کس بندے کے ماتھے پر آئیں گے؟ جو خوارج میں سے ہوگا۔ یہ کن کن ماتھوں پر آئیں گے؟ جو ریاکار ہوں گے۔ یہ کن کے ماتھوں پر آئیں گے؟ جن کے دل میں نفاق ہوگا۔ یہ کن کے ماتھوں پر ہوں گے؟ جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوں گے۔ یہ کن کے ماتھوں پر ہوں گے؟ جن کا دل فرعون سے بھی سخت ہوگا، العیاذ باللہ۔ ہاں ایک نشانی آ سکتی ہے، علویین ہے، حضرت زین العابدین اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو بھائی ہیں، ان کی ماتھوں پر نشان نہیں تھے، بلکہ ان کے رکبتین پر، آپ کی گھٹنوں پر یہ نشان تھے۔ من کثرت السجود، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے 500 زیتون کے درخت تھے اور ہر درخت کے نیچے وہ 2 رکعت پڑھا کرتے ہوتے تھے، تو کویا دن رات میں وہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے ہوتے تھے، پھر بھی ان کے ماتھے پر یہ کالا نشان نہیں آیا۔ اور جو زبردستی یہ نشان بنا دیتے ہیں تو وہ تو ریاکار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ منافق ہے، تو اس کے دلوں میں نفاق ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمارے چہروں کو بھی خوبصورت بنا لے۔ رب کائنات ہمیں بھی وہ چہرے، وہ رونقیں، وہ خوبصورتی چہروں کی عطا فرمائے جو راتوں کو عبادت کرنے والوں کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ میں کسی بھی فرقے، کسی بھی شخصیت، کسی بھی بندے پر ڈائریکٹلی میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کتابوں کے حوالے آپ کو بتائیں، بقیہ جو حق تھا وما علینا الا البلاغ المبین تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ بقیہ کسی عناد یا کسی بغض یا کسی سے کینہ یا کدورت میرے دل میں نہیں ہے۔ ہاں جو مجھے قرآن اور حدیث نے اور فقہائے امت نے جو کچھ بتایا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر آپ یہ حوالہ جات دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ہر حوالہ بھی آپ کو بتایا ہے اور صفحات بھی بتایا گیا ہے۔ برائے مہربانی آپ دوبارہ مجھے اس موضوع پر کوئی کال نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ مسئلہ کیا ہوا تھا تو اس کا مجھے حوالہ دیں، چونکہ حوالہ جات میں سارے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ان کتابوں کے سنیپس بھی آپ کو مل جائیں گے، ان کی تصویریں آپ کو ملتی جائیں گے، آپ وہاں سے سرچ کر لیں۔ میرے اور آپ کی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔